احساس ہوا تھا حکیم نے کہ بھی یہ جو دو آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں یہ بیک وقت نازل نہیں، ان میں وقفہ ہوگا اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر۔ تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی ترجمے دیکھے تھے ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہ۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر یہ انسانی شعور تنقید کے کی اندر تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے ابو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود، کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی۔ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہے، وہ اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس میں بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہوا۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے جو لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ رکھتے ہیں۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات 14ویں رات 15ویں رات، چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفلاً فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے۔ ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر وہ تعداد پوری کر لے۔ گویا کہ اب اگلی کے ایک رعایت ہوگی، دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے صحت مند ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے سفر پر نہیں ہے مقیم ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھے تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے
اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بات بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو دو رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ دو ایک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات، یہ تکرار ہے، بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہے، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہے۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجیے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمی ہو، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ سفر پر جا رہے ہیں، روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش نتیجہ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے، جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ بھی ختم کرتے ہیں جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر ڈالا۔ ان میں سے یہ بھی ہے یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دو تو بات پوری ہو جائے۔ روزوں کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے۔ وہ روزے رکھنے جو ہیں آپ پر لازم، ان کی طاقت کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے، یہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے،
ایک گہرے تعلق کا ذریعہ ریت ہوئی ہے ایک اور پہلو سے، بلکہ افراد کہنا چاہیے تہجد کے اعتبار سے افراد، یہ تفریق تھی جو میں نے رکھی ہے آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ بہت غلط تصورات اس کے بارے میں لوگوں نے۔ نمبر ایک، میں ایکسٹریم سے چل رہا ہوں، کچھ ہمارے ہاں ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں، جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تہجد پڑھتے ہیں، اس سے خاص طرح میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود علامہ اقبال کا حال ہے، نماز کے لیے اہتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، یہ تو ثابت ہے، کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے۔ ان کے بیٹے نے بھی روض کوثر میں جو کوئی لکھا ہے، بیٹے سے زیادہ قریب سے جاننے والا کوئی نہیں، تو وہ صرف عیدین کی نماز کے لیے کہا، جمعے کی نماز کے لیے انہوں نے صراحت نہیں کی۔ میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعوں کے لیے تو جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے روض کوثر میں جو صراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ عیدین کی نماز کے لیے وہ ضرور جاتے تھے باجماعت، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت بہت بڑی ہے، لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے، صبح کے جاگنے کا ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ خیر علامہ اقبال کا ذکر یہاں آ گیا، اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجیے، میں بلنگوں کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ یہ بلنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بقیہ نماز میں سے سروکار نہیں لیکن تہجد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہ گویا کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے، گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا کہ نماز باجماعت پنجوقتہ کا وہ اہتمام نہیں، بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سی قرات تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، اس میں وہ نہ تعدیل ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے بعض بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی بعض حضرات چونکہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ مجمع لاکھوں کا ہے، اور عجیب افراتفری ہے کہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہو گیا، یہ ناکاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ افراتفری۔ نماز باجماعت کا جو اہتمام ہونا چاہیے در حقیقت، اسی لیے میں نے بار بار لفظ استعمال کیا تھا کہ بدل یہ ہے، یہ بدل پڑے گا، اور اس کی اہمیت، اس کا فلسفہ، اس کی جو بھی اس وقت ایمفیسس ہے ہمارے دین کے اندر، اس کے مقابلے میں تہجد کا کوئی مقام نہیں۔ زمین و آسمان کے فرق کے حوالے سے یہی بات کہ جتنا زور اس پر ہونا چاہیے، قامت صلاۃ کا جتنی مرتبہ حکم آیا ہے، قیام اللیل کا تو ایک حکم تو یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف تہجد کا ذکر سورہ بنی اسرائیل ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، باقی پورے قرآن مجید میں زور، تکرار، اعادہ، ایمفیسس، وہ تو در حقیقت اس نماز پنجگانہ، نماز باجماعت، تو اس کی طرف دھیان نہیں، لیکن یہ کہ وہ راتوں کو جاگنے کا معاملہ اور تہجد جو ہے اس کی طرف وہ بھی پسندیدہ شے ہے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ در حفظ مراتب نہ کنی زندگی ریشو پروپورشن بگڑ جائے گی تو پورا مزاج بگڑ جائے گا، پورا اس کے پھر نتائج اور اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر ایک تیسری بات کیا ہے جو تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، وہ تہجد کی روح سے سرے سے ناواقف ہیں اکثر موجود ہیں۔ وہ نماز کی تو 8 رکعتیں پڑھ لیں گے جلدی 10-12 منٹ میں ختم، اور پھر بیٹھ کر وہ اپنا ضرب لگائیں گے، زور ذکر کریں گے، اشغال ہوگا، حالانکہ یہ تو نہیں، تہجد تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ سارا زور بہی پر ہے جو نکل، جیسے میں نے کہا کہ وہ زور جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ ترتیل قرآن تو تبھی ہوگی جب قرآن آپ یاد کریں، قرآن یاد نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جاگ گئے ہیں، جاگ کر جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ایسا مشکل بھی نہیں رہتا، نیند کا وہ تقاضا نہیں رہتا انسان کے جسم کے اوپر جتنا کہ جوانی میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر وہ ہے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے مختصر، تہجد ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے جو بھی مشرب ہے، مسلک ہے، ان کے مطابق یہ بھی در حقیقت اصل روح تہجد سے گویا کہ بہت بعد رکھنے والی ہے، اس لیے کہ اس میں تو اصل ایمفیسس جو ہے قیام اللیل میں وہ بھی ترتیل قرآن پر ہے، اور یہاں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس لیے کہ آیت کو جوڑیے تو پہلے قرآن الفجر کا ذکر آیا ہے، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ، رات کے درمیانی حصے، تہجد اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے عن ذکری، میری یاد میں کبھی فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہر نوافل ہے، عبادت اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے جو اس کے برکات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے
کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تلخ سو جانا اور پھر اٹھنا. جوف کہتے ہیں پیٹ کی شے کے جوف اللیل، رات کے پتن. اب آپ غور کیجئے تیسری شے تقرب جس رات گزر جائے اس وقت سے انسان اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے، اور پھر اس کے بعد اٹھے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، یہاں آپ نے نفل بھی ہے، فرمایا وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے. فی جوف اللیل، اور اپنے اس اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں. وہی دو آیتیں یہاں، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 صاد لام تتجافا جنوبہم یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بندوں کی بدلتے رہتے ہیں، بیان کر رہا ہے کہ ان کے یہ پہلو جو اپنے مادہ ہے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں رات کے وقت. اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، اس وقت وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، اس کے معاوضے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باس پرس کا خوف، لہذا بار بار اس کی ناراضی کا اسلوہا، جہنم کا خوف، چلو اس میں تما کس کی؟ یہ سینکے گی تو اللہ کے اجر و ثواب کی بھی تما. بلکہ سب سے بڑی تما کیا ہے؟ لفظ آیا ہے حضرت سب موسیٰ سے کے اونچا کلام مقام یہی ہے. رضی اللہ جب وہ عنہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، یہ باقی بندہ اپنے رب سے راضی رہے، تو اپنے بولے کہ تسلیم و اہل رضا خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی اللہ کا شکوہ زبان وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کا رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں گا. کون سا خیر آ رہا ہے مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے. اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توئے کی صورت اختیار کی صورت کی وجہ سے. واللہ یعلم وانتم لا. بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے حالانکہ اسی میں تمہارا وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ. اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، کافی ہے، غنی ہے، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو، طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا تو اس کو اثر نو جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا، یہ گویا کہ اس سے جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا. اور غصہ ظاہر بات یہ آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم اصل لغوی مفہوم تو یہ، لہذا غصے کو تو پی جاؤ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، یہ دو کام در حقیقت لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت غصہ آیا ہے تو اسے پی جس جاؤ، تصور پر اور جس مبنی شخص نے تم پر زیادتی وہ کی ہے اقدام، ہمارے خیال میں کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا. لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ صلاۃ آیا کا ہے، سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا اس سے مراد اس کے معنی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے محسنین ہی پسند. کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، بڑی تفصیل سے حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے. حدیث میں پھر آنی ہے. لیکن جو اس کا اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا، وہ دل کو لبھانے والی، دونوں کے حوالے سے پسند آنے والی، بلکہ وہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا. اس آیت کے حوالے سے میں آج وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ انھیر ہے، مسلمان نہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کی روایت کی ہے امام بخاری نے، یہ عشق کی آگ جب بجھ ان جاتی رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ حقیقت یہی وسلم، تو انسان کی ایک روحانی شخص بات نے حضور صلی اللہ علیہ جب وسلم یہ نہ رہے اوصنی، تو چاہے منطق میں بہت انسان اوصا ماہر ہو. انسان، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، اس کے معنی ایک انسان محکوم اور ایک انسان آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. مغلوب الغضب تو نہ ہو منطق جائے، کی دلیلوں میں انسان غصہ آئے چالاک ہو جائے، اور تم پر چھا جائے، تمہارے اور اوپر وہ غلبت، لغت آئے حجازی کا اس شخص وہ کے دل خزانہ میں بن شاید جائے. کوئی اور بات تھی، اس نے پھر اسے پوچھا تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، یہ وصیت تھی. وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا، جزیات، حضور نے بھی ہر مرتبہ بے انتہا جزیات میں ہے وہ ہو مستحضر جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. فلسفے کے بڑے بڑے پہلی مسئلے بات اس نے حل میں کر آپ لیے، یہ بتا دوں کہ غصہ لیکن آ اگر جانا روح میں وہ کوئی اللہ غیر کی فطری محبت بات کی آگ نہیں ہے، وہ اللہ تپش تعالیٰ نے نہیں، انسان میں رکھا ہوا ہے.
البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کا ایک قول بڑا حکیم ہے. اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جو بڑی انسان تو سادہ وہ سی ہوتا ہے جو ایک پورا نظم ہے، انسان مکمل انسان. اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہوتا ہے یا رب نصف مسلم کو وہ زندہ تمنا وہ دے، اس میں انسان بھی جو کے الفاظ معیار آئے پر پورا نہیں ہوتا، جو روح کو گرما دے اور ایک قلب کو انسان ہوتا تڑپا. لیسا برجل، وہ انسان ہوتا یہ ہے جو اصل جو پورا مقصود ہے انسان نماز. وہ ہے جسے غصہ دیر اور میں یہی وہ آئے چیز ہے جیسا کہ میں نے اور عرض جلدی کیا تھا رفع، اور آدھا نگاہوں سے انسان جو ہے جسے غصہ یہ جلدی پہلو آئے سامنے ہے ہی نہیں. لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر دوسرا میں پہلو آئے سامنے ہے، دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر وہ بھی ہو میرے جائیں. نزدیک بہت جلدی اہم ہے، غصہ آیا بہت جلدی بنیادی ختم ہے، بھی اس ہو، میں کوئی شک نہیں. دیر میں آیا دیر لگا دی لیکن جانے یہ ہے بلند ترین اور جو منزل شخص سرے سے انسانیت کا کہ مستحق تقرب نہیں الی اسے اللہ، انسان مانا جائے، اس کے لیے جلدی آ در جائے اور حقیقت دیر یہ میں کس لیے درکار ہے؟ وہ اصل میں پھر انسان روح کے اندر وہ اخلاقی عشق کی اعتبار حرارت سے اور گرمی پورا پیدا ہوتا انسان کہلانے کا مستحق. تو غضب کے اعتبار بسا سے یہ اوقات تین یہ چیزیں جو ہے اندر دب پھر جاتی مزاجوں ہے، کی جیسے بات اللہ تعالیٰ نے انگارہ مختلف ہوتا مزاج ہے بنائے. آگ کا، اس کے اوپر بعض خاک قبائل اور کے اندر راکھ آ جمال جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے. جمالی شکل آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بعض بجھی جلالی ہوئی نہ مزاج جان. کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اس بزرگ دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، یہاں تک کہ پھر اس نبیوں کے میں اندر ایک حضرت حیات موسیٰ علیہ تازہ پیدا السلام کرنا. جلالی طبیعت. یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند قرآن ترین مقصد. ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو لیکن رہا اس کے تھا، ساتھ ہی اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو اس حضرت نماز موسیٰ نے میں ایک مکہ ذکر لگایا ہونا ہے اس اس کا. قبطی کو، اس کی جان نکال دی. تو ان کا یہ ذکر ان کے غضب کا، اور ان کی ذکر کی جلالی جب میں فہرست بیان کیا کرتا اور اس ہوں کا بہت سب سے سے بڑا حضرات کے نقصہ جو سامنے قرآن ہوگا مجید میں آتا ہے کہ جب کہ اللہ ذکر کا تعالیٰ در نے حقیقت جب مفہوم ہجرت ہو گئی استحضار اللہ اور فی مصر سے القلب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ہمارے بنی اسرائیل کو لے ہاں کر غلطی سے نکل آئے، دریا یا سمندر جو بھی اللہ نے ذرائع پار ذکر کرا ہے دیا، انہیں ذکر سمندر قرار کو یا دے دیا دریا گیا کو ہے. پھاڑ کر اس کے بعد نماز یہ مرحلہ ذکر آیا کہ نہیں ہے، انہیں نماز شریعت ذکر دی. کا ذریعہ. اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر اقیم شریعت الصلاۃ ہجرت سے لذکری، پہلے کا وقت نماز جو ہے قائم وہ کرو تو ایک میرے ذکر. کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس یہ اللہ حضور کو اللہ مکے میں کہنا ایک کشاکش ہے جسے یا آپ طور پر ادعیائے کشمکش معصورہ کہہ دیتے ہیں، جو حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مشہور مصیبتیں دعائیں ہیں، ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی اپنے جا رہی تمام ہیں وغیرہ معاملات وغیرہ. دنیاوی کے تو ساتھ ابھی ساتھ کسی ان دعاؤں تفصیلی کو بھی شریعت کے انسان لیے جانے کا موقع پڑھتا ہے. رہے، نماز اللہ سے میں جا دعا کر کرتا 5 رہے. وقتہ جو ہے وہ سن یہ تمام 1190 ذرائع میں ذکر فرض ہوئی، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سبحان سے اللہ 1 ڈیڑھ سبحان سال اللہ الحمدللہ. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی وقت پیدا کیے اتنے میں سے اتنا. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے اللہ رہا کو دل کرو، میں اس سے وہ حاضر مال پاک کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا ہجرت آئی حضور پر، حاضر ہجرت کے بعد جاننا. شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ یہ میں. کیفیت جو ہے اور انسان کو دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے. اس شریعت کا بلو ایک تو میں عرض کر چکا ہوں، لفظ آپ میں سے بہت سے ذکر اگر تو آپ جانتے قرآن ہوں گے کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا لہذا ہے ذکر کی پہلا وہ فہرست نیلے جب آپ کاغذ کریں گے بنتا ہے. بلو ذرائع ذکر تو بلو میں سب سے پرنٹ جو ہے پہلے اس قرآن ہے. شریعت محمدی علیہ اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی پھر اس میں مسئلہ جو اہم ترین. تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال دوسرے آئے نمبر پر تو پھر ذکر جو سورہ ہے، نساء اور سورہ مائدہ اس کی اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، کوہ طور پر ان کے اس کو ہم حوالے سے قبلہ میری بھی بات کہہ سکتے ہیں. 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر ریاضت غیابی کروائی، ہے. مشقت روزہ اور یہ کہ عبادت تھرڈ اور ذکر پرسن میں اللہ. اس کے بعد انہیں صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا. ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان کا خلاصہ رباب کیا؟ ایمان باللہ اسمیہ خبریہ ہے، جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایک ایمان حقیقت بالملائکہ کی ہے، تکرار ایمان آپ کر رہے ہیں. اللہ بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، سبحان اللہ ایمان سبحان بالقدر اللہ ہے. سبحان اللہ. لیکن اصل یہ در حقیقت ذکر اسی لیے غیابی ایمان ہے مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی کہ اور آپ اس میں مخاطب آمنت نہیں باللہ اللہ. کما ہوا باسمائہ وصفاتہ ایک ذکر وقبلت خطابی جمیع کہیں یا احکامہ ذکر اقرار حضوری باللسان وتصدیق بالقلب. جس میں ایمان مقال مجمل اجمالی طور پر ایمان جس اس میں کا نام گفتگو ہے. ہوتی ہے. ہاں مفصل تو نماز تفصیلی در طور پر حقیقت آمنت باللہ وملائکتہ ذکر حضوری والیوم الاخر ذکر والقدر خطابی خیرہ کی بلند ترین وشرہ اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اس لیے میں اور نے عرض کیا اسلام تھا کا کہ سارا نماز جو کے نظام لفظ عمل کے ہے لفظ چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے کیے اجتماعی جاتے ہیں وہ ہے ان دعا. سب کی روح رواں ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جیسے اس کے دو یہ کہ اس میں اقدام عبادت صرف کسی اسی قسم کی متوجہ ہونا، استعانت صرف اسی سے. اس لیے میں نے کہ افتتاح صلاۃ نماز کو یہ شروع عبادت کرنے کا کے جوہر ہے، عبادت کا جو ہے ایک تو وہ یہ الفاظ جو ایمان قرآن کا مجید حاصل. میں آئے ہیں انی عبادت صرف اس وجہی کی للذی اور استعانت فطر صرف السماوات استعانت والارض ہی میں حنیفا وما اور انا من مدد ہے. المشرکین. آپ کسی سے یہ ہے مالی توجہ چاہ کا رہے ہیں یا ارتکاز. کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے بشرطے ہیں کہ یہ صرف جیسے الفاظ میں نے نہ کہا تھا نکل کہ رہے ہوں، سفارش کرانا واقعتاً چاہتے یہ ہیں. تعبیر ہو اس وہی وقت کی انسان کی نفسیاتی اور کیفیت. جب مدد
مانگو صرف اللہ شعوری سے طور پر وہ فیصلہ وہ سارے کرتا ہے کہ میں الفاظ منقطع ہو رہا ہوں، استدعاء، ہر جہاں طرف سے اپنی توجہ کو استغاثہ، ہر مسئلے سے یہ اپنے جو آپ کو خالی غوث ذہن کر اعظم سے استغاثہ کیا کے، جاتا ہے، یعنی ظاہری اور استغاثہ باطنی اللہ سے، دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف استمداد، استعانت، جس نے آسمان اور استدعاء، زمین کو پیدا استغاثہ، کیا، اور بالکل یکسو ہو کر صرف عبادت صرف اللہ، انی نعبد وجہت اور وجہی استعانت للذی صرف فطر اللہ، السماوات مانگو والارض صرف اللہ سے، حنیفا مدد کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اور اگر دوسری تمام وہ لوگ جو جمع دعا ہو جس کر سے ہم تمہیں کوئی فائدہ پہنچاؤں گے افتتاح نہیں پہنچا کرتے ہیں اپنی سکتے نماز کا، الا بشیء دیکھیں اس میں قد كتب خطاب الله کا لك کس قدر وإن اجتمعوا اہتمام، على ان يضروك وہاں بشيء سبحان لم اللہ، يضروك سبحانک الا بشيء اللہ، قد كتب الله عليك، اگر سب مل کر تو چاہیں تمہیں کوئی اے نقصان رب، پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ ایک جو اللہ نے تمہارے لیے اب وتبارک بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی یہ وتعالی تو ایمان جو جدک، ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات یہ ہے جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، خاتم ہو حقیقی ہو رہی وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ تو ان سب سے اولیاء پہلی اللہ بات تو لا یہ ہوئی خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ کہ اولیاء اللہ کو اللہ کا ایک مخلوق شکل نہیں ہے ہے، ان کے سر ذکر پہ سینگ غیابی، نہیں ہوتے، دوسری انسان ہی ذکر ہوتے ہیں، حضوری، لیکن اور حقیقی ذکر معنی حضوری میں یا مومن ذکر ان کے خطابی تو کی آرام بلند سے ترین جو آیتیں منزل، پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا اس کا ذریعہ نماز۔ اور لوگ بھی خوف کی اس بات کو ایک پہلو سے اور کس سے سمجھ خوف لیجیے، کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ سورہ ہے نہیں، فاتحہ جب اور ہم اگر کچھ پڑھتے ہیں اللہ نے جسے میرے لیے لکھ الصلاۃ دیا وہ آ کر رہے گا جو لب چاہے میں لاکھ لعاب منٹ گراؤں اور اس کے سامنے اس میں پھر یہ چھوڑ دے۔ تدریجاً غیاب اگر اللہ سے نے لکھا حضور ہوا ہے کی وہ طرف تو آئے، پیش قدمی تو ہوتی کاہے کو اس کے سامنے گر گڑا الحمدللہ رب العالمین اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو اجاگر کرو اس کی۔ اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان یہ وہی جملہ اسمیہ قلمیں ہے، اٹھا دی گئی ہیں، کل تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک یہ ہے ہے، وہ اللہ کا علم اس میں ہر جو شے لکھتی ہے، اس کی رحمان قلم ہے، رحیم ہے، جیسے جزا آپ و کو سزا معلوم ہے کے دن امتحان کا ہوتا تھا مختار و 3 گھنٹے ختم ہو گئے، مالک ہے۔ اسٹاپ رائٹنگ، اب بس اب یہ قلم غیاب سے حضور وہ کی قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیح سے جن پر لکھا گیا وہ خوشخبر ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے پہلے ایک معاہدہ ہے، جس کو روایت کیا، یہ ایک متن اقرار ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا اعتراف قول ہے، یہ ہے کہ یہ حدیث حسن وعدہ صحیح ہے، ہے، لیکن اور یہی پھر دعا ہے روایت استدعاء اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا اور بھی یقول محدثین اللہ تعالی، اللہ یہ ایک فرماتا اور ہے، متن جو ہے وہ یہاں پر اسی لیے اس کو امام حدیث نووی قدسی نے دے دیا ہے، اے فضل اللہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، وقت جاہد تھا میں نے یہاں نماز امامت کو ہے، اپنے اور اپنے امامت بندے کے اپنے مابین سامنے پاؤ، آدھا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں اللہ کی یاد یہاں کو تک تو محفوظ جملہ ہے رکھو، اللہ کا، گویا یہ کہ ہے اللہ حدیث کو قدسی۔ مستحضر رکھو، ذکر اللہ کے آگے معنی جو ہے کیا نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، جنہیں ہم یعنی ذکر خبر سمجھ دے رہے بیٹھے ہیں وہ ہیں ذکر اللہ کے کی طرف ذریعے سے ہی، اقیم ویسے تو الصلاۃ تمام اللہ احادیث ہی ذکر، گویا نماز کہ ہم قائم سمجھتے کرو ہیں، میری انسپائر یاد تو کے اللہ کی لیے طرف سے، نماز ذریعہ ہے لیکن یاد۔ یہ کہ جہاں یہ صراحت ہو علیحدہ کہ بات اللہ ہے کہ کہتا آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو یقول آئی اللہ نہیں، تعالی آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ یہاں تک تو اٹھک حدیث بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ اب بھی دوسری عام نکل رہا حدیث ہے ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی اذا گہرائی سے قال العبد الحمد للہ رب وہ ذکر تو نہیں العالمین ہوا، یقول ہاں اللہ نماز تعالی فرض حمدنی ہوا، عبدی، یہ فرض ادا ہوگی، تو جنہیں ہم نے ذکر جب سمجھا بندہ وہ کہتا ہے سرائے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ذکر کی معنی ہے اثنا علی استغفار عبدی، اللہ فی القلب، تعرف میرے اللہ بندے فی نے میری ثنا الرخاء، کی، بڑی تعریف اور کی۔ دیکھو کشادگی جب کے بندہ وقت میں کہتا تم ہے اللہ مالک کو یوم یاد الدین، رکھو، اللہ اللہ سے فرماتا ہے رجوع کیے رہو، مجدنی بھول نہ جاؤ، عبدی، وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، سے بہت دور کا تمجید کی شعر ہے، ظفر آدمی اس جب کو نہ بندہ جان لیے کہتا ہے چاہے کتنا ہی ایاک فارغ نعبد و ایاک نستعین، جسے عیش اللہ میں یاد فرماتا خدا نہ ھذا ما رہی، بینی جسے و دیش بین میں خوف عبدی، خدا وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب تمہارے لیے کشادگی یہ ہے میرے اور اللہ میرے کی بندے طرف کے رجوع کیے درمیان، یہ عارف کا یہ تو معاہدہ ہے نا، تو اللہ معاہدے میں تو دو فریق ڈٹنے جاتے ہیں، شدت کے وقت میں کوئی تکلیف بند تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا، تکلیف یہ تو آ میرے رہی ہے اور جو لکھی میرے ہوئی درمیان ہے ہے، وہ تو آئے گی، اور لیکن میرے یہ بندے کہ نے جو اللہ تعالیٰ طلب کیا میں نے دیا، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک لیکن اس میں انسان طلب بہت کی تو ہے شدت کے ساتھ ایاک محسوس کر رہا ہے، نستعین، دوسرا تیری مدد نہیں چاہتے محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا، یہ وہ طلب تو ہے، اصل میں اگر اسی انسان کی کی شرح نرف ہے جو کٹی ہوئی ہے تو اب احساس آخری ہوگا 3 آیتیں، سر سے بھی ہوگا، تو اس پروردگار ہم اعتبار سے تیری اللہ مدد تعالیٰ چاہتے ہیں، تمہارے لیے پروردگار ہم شدت تیری ہی کبھی بندگی کرتے ہیں، وَعْلَمْ کریں أَنَّ گے، مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ اور لِيُصِيبَكَ، تیری ہی مدد اور جان لو چاہیں گے، جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی اگر ہے حال میں اس وہ کا ترجمہ ہرگز کریں تمہیں گے، ملنے والی نہیں تھی، زمانہ حال کے اب آپ نے اعتبار کسی سے، اس لیے کہ ملازمت پہلے کے لیے مضارع میں تو درخواست دونوں کی ہے، موجود ہیں، درخواستیں شامل مانگی ہیں، گئی ہیں،
تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، اللہ کرے کہ وہ واقعی صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی فلاں جو ہے بڑی کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں رشوت دے دی، چھوڑو بھی اس کو، تو تمہارے لیے نہیں تھی، اصل صورت کاہے کو سے وہ اپنے ذہن کے مطابق اندر نہ یہ رکھا کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری سیئات ان کی جھٹپٹ ہے، وعلم انما اخطاءک لم یکن لیصیبک وما اصابک، اور جو چیز تم پر آ گئی تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر دیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے مصیبت درخواست کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یہ ہے اس کی تاثیر تسلیم و رضا، دوستاں سلامت مخدرات معاملہ وہ شعور شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاکت، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر تیری اور طرف سے باطن، مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، تو اس کا اتنا یہ دیکھا خیر کہ ایک تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد، اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ اٹھتے ہیں، حجاب آخر کرتے ہیں، خطاب آخر